علیکم. ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین, جو کل کی میٹنگ ہوئی ہے اپوزیشنز کی, خاص طور پہ پی ڈی ایم ایک پورا اپوزیشن کا گروپ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور گروپ, اور یہ میٹنگ اس لیے بھی اہمیت کے حامل ہے کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری شہباز شریف کی ریکویسٹ پہ چل کے ان کے پاس گئے. اچھا, وہاں پر حمزہ شہباز بھی موجود تھے اور مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھی, اور اس کے علاوہ تو سیکنڈ لائن آف جو بھی لیڈرشپ تھی وہ تو ایک الگ بات آتا ہے, لیکن یہ چار کی موجودگی بہت بڑا اشارہ دے رہی ہے, اس لیے کہ پی ایم ایل این میں دو اسکول آف تھاٹس ہے, ایک بڑا کمپرومائزنگ بھی ہے اور ایک جو ہے وہ ریزسٹنس کا ہے, یعنی ایک جو ہے مزاحمتی ہے, اور وہ اور کمپرومائز یعنی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر, بات چیت کی بنیاد پر مسائل کو حل کرنے والی, اور ایک جو مزاحمت کے ساتھ حل کرنے والا, دونوں گروپ پی ایم ایل این کا اس موقع پہ پیپلز پارٹی کے اس گروپ کے ساتھ یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا, جو مسلسل اس بات پر تیار ہے کہ موجودہ حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ عدم اعتماد کی بنیاد پہ کیا جائے, موجودہ حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کیا جائے. ان کا زیادہ ارادہ آپ کے باہر کی سیاست سے نہیں ہے, یہ اسٹریٹ پاور سے نہیں ہے, لانگ مارچ ہے, حالانکہ انہوں نے بھی اعلان کیا ہوا ہے, لیکن ان کا زیادہ یہ زور رہا ہے. تو کل کی جو میٹنگ تھی اس کی اہمیت یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے وہ دونوں, اور اس کو ایکسپٹ بھی کیا کہ جو پیپلز پارٹی کی لائن آف ڈائریکشنز ہے اس کو پی ایم ایل این والے کے مختلف سوچ رکھتے ہیں ان کے گروپ کے, اور اسی لیے انہوں نے اپنی ایک میٹنگ بھی بلائی ہے. لیکن کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو, جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے اور پھر عین موقع پہ پی ڈی ایم سے وہ جب الگ ہو گئے, تو ان کو اگر یہ دوبارہ بلایا, یاد ہے آپ کو یہاں پہ یاد رہنا چاہیے کہ پی ڈی ایم کے سلسلے میں جو علیحدگی ہوئی تھی اس میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے, اور اس زمانے میں شہباز شریف صاحب اتنے ایکٹیو نہیں تھے, تو اور شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے سب کے لیے قابل قبول رہے ہیں, اور ایون اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے قریب رکھ رہی تھی ابھی پچھلے دنوں. تو شہباز شریف کا بلانا, اور آپ نے چند دن پہلے سنا ہوگا مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جی اس حکومت کو خاتمہ کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ جملے اگر آپ غور کریں اور پھر اس طرح کی میٹنگ کو سامنے رکھیں, اور پھر دو انتہائی اپوزیشن سوچ رکھنے والی ایک ہی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ, اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہوں جن کے ساتھ پی ڈی ایم کے سلسلے میں اختلافات رہے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی لائے عمل تیار کیا جائے, اور پھر ایک ایجنڈا سامنے ڈسکس کیا گیا کہ اس موجودہ حکومت کا خاتمہ کرنا چاہیے. اب یقیناً اس میٹنگ میں بڑی اہم ترین باتیں ہوئی, لانگ مارچ کے متعلق بھی باتیں ہوئی, عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی, عمران خان کی جو آپ کے فورن فنڈنگ کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اسی طرح بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ جو آپ کے عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی, اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر بات ہوئی کہ آیا اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوگا. تو یہ ان تمام بات, اور اگر حکومت قومی حکومت بنتی ہے تو وزیر اعظم کس کا ہوگا, کون سی سیاسی جماعتیں کا وزیر اعظم ہوگا, اس میں کون آدمی ان کے وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے, یہ سب باتیں بھی سامنے ڈسکس ہوئی. لیکن جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ ڈسکس ہوئی کہ آیا لانگ مارچ میں دونوں, اگر ایک ایجنڈا یہ ہے کہ حکومت یعنی عمران خان کو فارغ کیا جائے, تو اس کے لیے ایک ایجنڈے پہ اگر کھڑے ہیں تو پھر دو لانگ مارچ کیوں, اور دونوں ہی کی سوچ اگر ایک ہے اور لانگ مارچ سے گرانا چاہتے ہیں تو دو مختلف اپنی طاقتوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ لانگ مارچ کو ایک کر دیا جائے. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب آن دا اسپاٹ یا مریم نواز صاحبہ آن دا اسپاٹ کچھ فیصلوں کے لیے مہلت ان کو ضرورت ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ
پی ڈی ایم سے وہ ریلیٹ ہے. پی ڈی ایم کے سربراہ کی رائے لینا بہت ضروری ہے. پی ڈی ایم کے سربراہ اس میں اگر ہوتے تو پھر شاید معاملات کچھ اور ہوتے. نواز شریف کو ریپرزینٹ شہباز شریف بھی کر رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ بھی کر رہی ہیں, لیکن پھر بھی نواز شریف سے کیونکہ قائد ہیں, ان سے ان چیزوں کو معلوم کرنا, فائنل کرنا ضروری ہے. تو اس لیے یہاں پر آ کے ان کی طرف سے تو بلاول بھٹو تھے اور آصف زرداری تھے اور دونوں ڈیسیجن پاور ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ان کی پیپلز پارٹی کی ہوگی, لیکن جو صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ان باتوں کے باوجود جو امپورٹنٹ میٹر ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو وہی کرے گی جو آصف زرداری اور بلاول بھٹو کریں گے. تو وہاں تو حتمی چیزیں موجود تھی, لیکن یہاں پر فائنل چیز پی ڈی ایم کی وجہ سے اور نواز شریف کی وجہ سے مؤخر ہوئی, جو کہ 1-2 دن میں پی ایم ایل این کا سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس ہے. نواز شریف سے بات چیت ہو گئی, کچھ اشارے نواز شریف کے تھے جس کی بنیاد پر مریم نواز صاحبہ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ کچھ بھی ہو اس حکومت کو چلتی کیا جائے, کوئی بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے, اس حکومت کو چلتی کیا جائے. اور شہباز شریف نے اگر آصف علی زرداری یا نواز یا بلاول بھٹو کو بلایا اور ان اہم ترین معاملات پہ ڈسکس کیا, وہ بھی نواز شریف کی آشرواد اس میں موجود تھی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور انہوں نے بھی اس کی اپروول دی تھی, اور یہ میٹنگ لیڈر اپوزیشن کی حیثیت سے شہباز شریف نے بلایا ان کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیڈر اپوزیشن کا ہی صرف مسئلہ ہوتا ہے یا پارلیمنٹ کا مسئلہ ہوتا تو مریم نواز صاحبہ اس میں شامل نہ ہوتی, کیونکہ وہ تو ممبر نہیں ہے. تو میٹر نہ صرف لیڈر اپوزیشن کا تھا بلکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر سر جوڑ کر جو ان کے مختلف آپ کے طریقہ کار ہیں, ایجنڈا ہے, مینیفیسٹو ہے, ان کی جد و جہد ہے, اس کو ایک ایجنڈے پہ لایا جائے کہ عمران خان کو آپ بھی فارغ کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس عوام کو ریلیف دیا جائے, اس ملک کو ریلیف دیا جائے. دوسری طرف پی ایم ایل این بھی یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کو ریلیف ملے, قوم کو ریلیف ملے اس عمران خان سے. تو جب ایک ایجنڈا ہے تو پھر ہم الگ الگ طریقے سے اپنی طاقت کو بانٹنے کے بجائے کوئی لائے عمل ایک بنائیں جس کے اوپر اس چیز اپنی ڈیسٹینیشن کو حاصل کر سکے. لیکن ایک بات بھی واضح ہے کہ دیکھیں عدم اعتماد کی بات ہوئی. عدم اعتماد میں سب سے بڑا کوئسچن پی ایم ایل این کا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہوگی, کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ لانگ مارچ میں بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں نیوٹرل رہے گی. اسی طرح پیپلز پارٹی ہمیشہ عدم اعتماد کی بات کرتی ہے, حالانکہ سینٹ پہ اور دوسری جگہوں پر ان کو سخت اور آپ کے منی بل اور یہ دوسرے بل کے حوالے سے, اسٹیٹ بینک کے حوالے سے دیکھ لیا کہ وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے پارلیمنٹ میں. لیکن اس کے باوجود اگر آج وہ جمع ہے اور عدم اعتماد کے اوپر بات کی اور پی ایم ایل این بھی اس ڈائریکشن کو ٹچ کیا اور اس کے اوپر راضی ہونے کی بات کی, اس کا مطلب ہے کہیں سے پازیٹیو اشارے مل چکے ہیں کہ جی عدم اعتماد کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی. تو یہ ایک بڑی خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عدم اعتماد میں اگر پیچھے رہتی ہے اور پھر اتحادی جو بھی کریں, آپ کے دوسرے لوگ جو بھی کریں, باغی لوگ جو بھی کریں, اپوزیشن ہو, میرٹ پہ اگر آپ کے عدم اعتماد لائی جاتی ہے پارلیمنٹ میں اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو 100% چانسز ہے کہ عمران خان صاحب کو عدم اعتماد میں شکست ہو جائے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سوال یہ تھا کہ یہ بات موجود تھی پی ایم ایل این کے اندر کہ آیا اسٹیبلشمنٹ اس میں نیوٹرل رہے گی یا نہیں رہے گی. پیپلز پارٹی اس کے لیے سمجھتی تھی کہ یہ ایک بہت بہترین آئینی طریقہ ہے اور اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رہنا چاہیے, اور اس سلسلے میں ان کی کوئی بات ہوئی ہوگی تبھی وہ کہتے تھے کہ یہ کامیابی ملے گی. لیکن پی ایم ایل این اس سلسلے میں اتنی زیادہ مثلا اعتماد میں نہیں تھی, جو کہ کل کی گفتگو سے یہ محسوس ہوا, میٹنگ سے یہ ہوا کہ ان کو بھی اعتماد ہو گیا ہے کہ اگر مل کر ہم عدم اعتماد لاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی اور یہ جو آپ کی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہوگی وہ کامیاب ہوگی. دوسری طرف عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ انہوں نے لانگ مارچ کے اوپر بھی کہا کہ اپنی طاقت کو, اپنے لانگ مارچ کو کیوں توڑتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں
ایک لانگ مارچ کا، یا تو آپ 27 سے 23 پہ آ جائیں مارچ پہ، یا 23 سے 27 فروری پہ آ جائیں، لیکن پیپلز پارٹی کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ اندر یہ سنا گیا اور سمجھا گیا کہ مارچ اپریل مئی جون بہت قریب ہو جاتے ہیں، پھر رمضان بھی ہے، کچھ اور فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں جس کی بنیاد پر پھر اس کا اتنا اچھا ایفیکٹ نہیں ہو۔ اگر فروری میں کیا جائے تو اس کا زیادہ، تو ان کے دلائل مضبوط تھے جس کا شہباز شریف نے جو ہے وہ ایکسپٹ کیا۔ اب یہ ہے کہ دونوں پارٹی اس بات کے لیے بھی ایگری ہو گئی ہیں کہ وزیر اعظم آپ لے لیں، وہ کہتے ہیں وزیر اعظم آپ لے لیں، وزیر اعظم پہ جھگڑا نہیں ہے، وزیر اعظم پہ جھگڑا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ بھائی ان کو ہٹانے کے لیے آپ وزیر اعظم لے لیں، وقتی وزیر اعظم۔ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ وقتی وزیر اعظم آپ لے لیں۔ دونوں اس بات پہ راضی ہیں، اور اس کے بعد وقتی وزیر اعظم کے بعد ایک جنرل الیکشن اسمبلی توڑ دی جائے گی اور پھر جنرل الیکشن ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں پی ایم ایل این یعنی نواز شریف تو راضی ہیں کہ جلد سے جلد جنرل الیکشنز ہو۔ وقتی وزارت عظمیٰ کے لیے ان کا اتنا مائنڈ نہیں ہے۔ آیا یہ اس ڈسکشن کے بعد جب پی ڈی ایم کی طرف جائیں گے اور نواز شریف سے فائنل بات کریں گے اور نواز شریف بھی اپروول دے دیتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم لے لے، تو زیادہ چانسز ہے، میں نے جیسے کہا کہ زیادہ چانسز ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نہ خورشید شاہ، نہ یوسف رضا گیلانی، نہ میرا خیال ہے بلاول بھٹو، بلکہ راجہ پرویز اشرف کا نام آئے گا وزیر اعظم، اور پھر اس طرح کی اس میں دوسری سیاسی جماعتیں بھی کیبنٹ کا حصہ ہوں گی، اور پھر یہ حکومت کچھ عرصے چلنے کے بعد، اقدامات کرنے کے بعد، بجٹ نکالنے کے بعد، کچھ لائن آف ڈائریکشن درست کرنے کے بعد اسمبلی توڑ کے جنرل الیکشن کرا دے گی۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس پہ جانا ہے۔ اب پہلا اسٹیپ جو ہے ان کا جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آیا ہم عدم اعتماد کے لیے فائنل ڈیٹ دے دیں۔ اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ عدم اعتماد اسد قیصر کے یا وزیر اعظم کو، تو زیادہ چانسز آ رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد لایا جائے، یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ عدم اعتماد اسد قیصر کے بجائے، اسپیکر کے بجائے ہم ڈائریکٹ وزیر اعظم پہ لائیں، اتنا موقع نہ دیں کہ اسد قیصر کے سلسلے میں اگر اپ اینڈ ڈاؤن کچھ ہوتا ہے اور پھر وزیر اعظم کی طرف جائیں تو اس میں دیر ہو جائے گی، پھر وہی والا مسئلہ ہے۔ اور یہ کہ عدم اعتماد کے سلسلے میں فوری طور پر ان کی حکومت گرنے کے بعد جو ہے وہ حکمت عملی کیا ہوگی، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اب اصل گوٹ ڈال دی گئی ہے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے پاس۔ اب پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم، حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ، کیونکہ وہ ایگری ہو گئے ہیں تو امید ہے کہ نواز شریف بھی ایگری ہو جائیں گے، اور امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی ایگری ہو جائیں گے ان تمام باتوں میں۔ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا جو ہم دیکھ رہے تھے اپوزیشن میں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ساتھ ہونے کی بنیاد پر، ایک ایجنڈا رکھنے کی بنیاد پر ان کے اختلافات نظر آتے تھے، اور خود پی ایم ایل این کے جو ایکسپٹ بھی کیا شہباز شریف نے کہ ان کے ہاں ملٹیپل پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن ملٹیپل پوائنٹ آف ویو میں دو پوائنٹ آف ویو بہت اہم تھا، ایک شہباز شریف اور ایک مریم نواز یعنی نواز شریف کا بیانیہ۔ اب یہاں پر لگتا یہ ہے کہ مریم نواز کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد کہ کچھ بھی ہو، اور شہباز شریف کا بھی ہے، کچھ بھی ہو، بلاول بھٹو کا بھی ہے، کچھ بھی ہو، آصف زرداری کا ہے، کچھ بھی ہو، اس حکومت کو جانا چاہیے، کوئی بھی ہم اقدامات اٹھائیں۔ اس کا مطلب ہے سب کا بیانیہ ایک ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔